برِ صغیر کی تاریخ میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام یہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے برِ صغیر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1906 میں جب برصغیر میں ایک بڑی سیاسی جماعت پہلے سے ہی کام کر رہی تھی تو پھر ایک اور جماعت کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر وہ کیا خدشات تھے اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 20ویں صدی کے شروع والے ہندوستان میں جانا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، یہ ایک ایسا دور تھا جب برطانوی راج تو مضبوط تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں سیاسی شعور اور قوم پرستی کی لہریں بھی اٹھ رہی تھیں۔ اس وقت سیاسی میدان میں سب سے بڑا کھلاڑی کون تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس، جو سبھی ہندوستانیوں کے لیے زیادہ حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف مسلم کمیونٹی کے اندر کچھ بہت گہرے خدشات جنم لے رہے تھے۔ انہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر انگریز چلے گئے اور ایک جمہوری نظام آیا تو ہندو اکثریت میں ان کی سیاسی حیثیت اور ثقافتی شناخت کا کیا بنے گا۔ تو انہی خدشات کے بیچ مسلم دانشوروں اور لیڈرز نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید انہیں اپنے مفادات کو بچانے کے لیے ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایک ایسا راستہ جو خاص طور پر مسلمانوں کی اپنی آواز بن سکے۔ اس وقت کے بڑے مسلم رہنما جیسے کہ سر سید احمد خان ایک بہت بنیادی نکتہ اٹھا رہے تھے۔ ان کا استدلال اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ تھا کہ جمہوریت کا مطلب صرف سر گننا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہر فیصلہ صرف اکثریت کی بنیاد پر ہوگا تو پھر اقلیتوں، خاص کر مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا کیا ہوگا؟ وہ تو ہمیشہ نظر انداز ہوتے رہیں گے۔ تو آخر یہ ڈر تھے کیا؟ پہلا، سیاسی طور پر دیوار سے لگا دیے جانے کا خوف کہ حکومت میں ہماری آواز کون بنے گا۔ دوسرا، اپنی شناخت کے بارے میں فکر، کیا اردو زبان اور ہمارا کلچر محفوظ رہے گا؟ اور تیسرا، سرکاری نوکریوں اور دوسرے اداروں میں برابر کے مواقع ملیں گے یا نہیں؟ یہ سارے سوال مل کر ایک گہری بے چینی کو ہوا دے رہے تھے۔ اب تک تو یہ سب باتیں تھیں، خیالات تھے، بحثیں تھیں، لیکن پھر آیا سال 1906 جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس سال یہ سارے نظریات ایک ٹھوس سیاسی عمل میں بدلنے والے تھے۔ اور پھر 1906 میں ایکشن شروع ہوا۔ کچھ بڑے مسلم لیڈرز نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب بات چیت آپس میں نہیں بلکہ سیدھا وائس رائے سے کی جائے۔ 1 اکتوبر کو 35 رہنماؤں کا ایک وفد، جسے شملہ وفد کہا جاتا ہے، وائس رائے لارڈ منٹو سے ملا، اور یہ میٹنگ بہت کامیاب رہی، جس نے ایک مستقل سیاسی جماعت بنانے کی سوچ کو اور بھی پکا کر دی۔ اچھا، اس شملہ وفد کا سب سے بڑا مطالبہ کیا تھا؟ وہ تھا جداگانہ انتخابات کا۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ دیکھیں، اس کا مطلب بہت سادہ تھا، ایک ایسا سسٹم جہاں مسلمانوں کے لیے کچھ سیٹیں مخصوص کر دی جائیں اور ان سیٹوں پر جو امیدوار کھڑے ہوں گے انہیں ووٹ بھی صرف مسلمان ہی ڈال سکیں گے۔ ان کے خیال میں اپنے سیاسی حقوق کو بچانے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ شملہ وفد کی کامیابی کے بعد اب سٹیج سیٹ ہو چکا تھا۔ اب وقت تھا ایک باقاعدہ منظم سیاسی جماعت بنانے کا، اور اس تاریخی کام کے لیے تاریخ اور جگہ دونوں چن لی گئیں۔ ڈھاکہ، 30 دسمبر 1906۔ اس دن ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، اور وہاں تقریباً 3000 لوگ جمع تھے۔ ذرا سوچئے، 3000 مندوبین۔ وہ سب تو وہاں تعلیم کے مسائل پر بات کرنے آئے تھے، لیکن تاریخ نے ان کے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اور پھر اسی کانفرنس کے بیچ وہ تاریخی لمحہ آیا۔ ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ برصغیر کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اب اس نئی جماعت نے اپنے 3 بڑے مقصد بالکل واضح کر دیے۔ پہلا، برطانوی حکومت سے وفاداری کا اظہار۔ یہ ایک طرح کی سیاسی حکمت عملی تھی تاکہ حکومت کو یہ پیغام جائے کہ وہ باغی نہیں ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا، یہی تو اس جماعت کی بنیاد تھی۔ اور تیسرا، دوسری قوموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تحریک کسی کے خلاف ہے۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا بننا صرف ایک پارٹی کا قیام نہیں تھا، یہ ایک ایسے راستے کا آغاز تھا جس نے آگے چل کر 2 قومی نظریے کو جنم دیا اور جس کی منزل بآخر تقسیم ہند بنی۔
سوال یہ ہے کہ اس ایک فیصلے نے، اس ایک جماعت نے جنوبی ایشیا کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل کر رکھ دیا؟